السلام علیکم مائی ڈیئر برادرس اینڈ سسٹرس. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ آج کل جو شادیاں، ایک تو شادیوں کا موسم ہے، اوپر سے شادیوں کی جو رسمیں ہیں، مطلب ہم دیکھ لیں جو باہر سے سارا کلچر آیا، ہلدی رسم، مہندی رسم، اور پھر بارات، اور پھر مطلب اتنے کلچر ہے، جوتا چھپائی رسم، پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو انشاءاللہ اس پر ہم آج بات کریں گے. ایک چھوٹا سا پوڈ کاسٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو بھی جلدی سمجھ آ جائے اور ہمارا جو ٹائم ہے وہ بھی بچ جائے، تو اس پر بات کرتے ہیں. تو میرے ساتھ آج بیٹھے ہیں تاثر بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ شکر. تو مطلب میں نے تو آپ کو پہلے بتایا تھا، لیکن یہ کوئی اسکرپٹ نہیں ہے، نہیں ہم اسکرپٹ بتاتے ہیں کیونکہ اسکرپٹ کے حساب سے مزہ نہیں آتا ٹاپک پہ بات کرنے. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں. تو انشاءاللہ میں ان سے پوچھتا ہوں، تو آج کل جو شادیاں ہو رہی ہیں، شادیوں کا موسم ہے، تو اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مطلب جو رسمیں ہو رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ طوفان بدتمیزی جو ہے، اور وہ پھر اس کو سوشل میڈیا پر ڈالنا، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اس فتنے سے سب سے پہلے ہمیں بچنا چاہیے. اس فتنے سے ہم کیسے بچیں گے، ہمارے لیے ایک بہت بڑا مین موٹیو ہمارا یہ ہے کہ ہم اس فتنے سے بچنا ہے. لیکن بچنے کے لیے جو لوگ یہ پہلے کام کر رہے ہیں ان کو بھی بتانا ہوگا کہ شادی کا اصلی مقصد کیا ہے. شادی کا مقصد شو آف نہیں ہے جو ہماری شادیوں میں ہوتا ہے، چاہے پھر وہ ہلدی کا مسئلہ ہو، مہندی کا مسئلہ ہو، یا پھر جو ولیمہ کا مسئلہ ہو. ولیمہ ایک سنت تھا لیکن اس کو ہم نے بھی ایک رسم کی شکل. آپ کے حساب سے شادی کا کیا مقصد ہے؟ مطلب کیوں شادی کی جاتی ہے؟ دیکھو، شادی دو خاندان کو ملانے کا مقصد نہیں خالی، یہ آپ کی دنیا بھی بناتے ہیں اور آخرت بھی بناتے ہیں. کسی ایک شخص نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس زندگی جینے کا بہترین طریقہ کیا ہے، تو ایک خوبصورت جواب میرے پاس یہ تھا کہ آپ کے پاس ابوبکر جیسا دوست اور حضرت خدیجہ جیسی ہم سفر ہونا چاہیے. یہ بہترین ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ جس طرح کی ہماری شادیاں ہوتی ہیں، کیا ویسے ہم اس مقصد تک پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں، اصل میں جو اللہ نے اس کی کریشن کی تھی نا، کہ مطلب اس طرح سے انسان، مرد اور عورت جو ہے ایک حساب سے ملے، اور پھر یہ سوسائٹی کا بھی اچھا کلچر ہو سب، پھر تو جانور اور ہمیں کوئی فرق نہیں ہوگا جیسے آج کل چل رہا ہے. اصل مقصد یہ تھا کہ ان سے جو نسل انسانی چلے وہ ایک اچھے سسٹم کے حساب سے چلے، وہ مطلب جانوروں کا سسٹم نہ ہو، مطلب ایک اچھا نظام ہو، ساری چیزیں ہوں. لیکن اب اگر صحیح نظم چل رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں آئے تو ان کے اوپر تو شریعت ختم ہو گئی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے، اگر ہم ان سے ہٹ کر کچھ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ایک تو وہ اغیار کی رسم ہے، اور اوپر سے وہ جانوروں سے بھی بدتر کا طریقہ ہے. اب دیکھ لیں نا کہ مطلب آپ مجھے بتائیں، یہ ہلدی رسم کی مطلب جو ہوتی ہے، مطلب ہلدی کے دن مرد جو ہے وہ ہلدی والا کپڑا مطلب یلو کپڑا، وہی ہلدی والا ہے سمجھ لیں، وہ ہلدی جیسا کلر پہنتا ہے اور لگاتا بھی ہلدی، مطلب پورے جسم پر ہلدی لگاتا ہے. مطلب وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ان لوگوں سے پوچھنے پڑیں گے جو کام کرتے ہیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ایک چلو اگر آپ خوشی کے لیے کر رہے ہو مانتے ہیں، مجھے ایک لاجیکل بات بھی بتاؤ، تو ہلدی لگانے سے ہوگا کیا؟ اگر آپ کہتے ہو کہ چہرہ خوبصورت ہوگا ہلدی لگانے سے، پھر ایک دن کیوں لگاتے ہو؟ ہر دن لگاؤ. یہ آپ کو پتہ ہے یہ رسم کہاں سے آئی؟ اس کا یہ رگ ویدا کے اندر ہے، کہ رگ ویدا سے یہ رسم آئی. مطلب یہ سب سے پہلے ہندوازم رسم تھی، وہاں سے یہ چل کے ادھر آ گئی. اب مسلم بھی کر رہے ہیں، یہ تو پہلے کدھر چلی گئی تھی، یہ تو سکھ وغیرہ میں چلی گئی تھی، سکھزم میں، لیکن اب یہاں پہ آ گئی ہے مسلمانوں میں بھی. تو مطلب یہ جو ہم اغیار کی رسمیں لے رہے ہیں، اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس کا بس اتنی بات ہے کہ ہم اغیار کی رسمیں تو رہ رہے ہیں، یعنی ہم فتنے کی طرف اور بڑھتے چلا جا رہے ہیں. ہمیں فتنوں سے بچنا تھا، لیکن ہم بچنے کی کوشش نہیں کریں، اور فتنے ختم ہو گئے بھی نہیں، لیکن ہم اس میں اور اپنا وہ کہتے ہیں نا کہ کنٹریبیوٹ تھوڑا سا اور کر رہے ہیں. اگر آپ ان کو سمجھا بھی نہیں سکتے ہو، ایک لاجیکل جواب بھی اگر آپ دو گے نا، کہیں گے کہ جاؤ آپ اپنا کام کرو، ہمیں خوشی ہے. شادیوں میں اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے کہ مطلب اگر کسی کو بولیں کہ یار گانا بند کرو، تو مطلب اس کو تو سیدھا جیسے موت آ جاتی ہے کہ ہمارا گانا کیسے بند کر لیں. تو پھر ہمیں ہی جو دیندار طبقہ ہے وہ ان شادیوں میں نہ جائے. اس لیے ہم جو آج بتا رہے ہیں نا، ہم ایک ایک کر کے رسم کھولیں گے. ایک تو یہ ہو گئی ہلدی رسم، اس کا تو رگ ویدا سے اوریجنل ہے، یہ ہندوازم. لیکن مہندی رسم آپ کو پتہ ہے یہ کہاں سے آئی؟ مطلب مہندی رسم یہ ایجپشین کلچر سے آئی، بعد میں ہندوازم میں داخل ہوگی، اب اسلام میں بھی آئی ہے. مہندی لگانا عورت کے لیے جائز ہے، لیکن اس کو ایز اے رسم، ایز اے ٹریڈیشن اور ریچول بنانا، ایز اے پرٹیکولر ڈیز سیٹ کرنا، وہ ڈے سیٹ کرنا، اور پھر اس کے اوپر مہندی لگانا، اور پھر مرد کو اس انگوٹھی میں لگانا. اور یہ میں نے پرسوں کوٹ پڑھا تھا کہ جس قوم میں مرد مہندی لگاتا ہوں وہاں خالد بن ولید کیسے پیدا ہوں گے؟ مطلب مرد مہندی لگا رہا، مرد عورت تھوڑی ہے. تو مطلب یہ جو مہندی کا کلچر آ رہا ہے، تو یہ بھی ہماری اسلام میں نہیں ہے. مہندی جائز ہے، لیکن اس کے لیے ایک الگ سے ریچول رکھنا، ساری چیزیں رکھنا، یہ بھی ہمارے یہاں پہ جائز نہیں ہے. تو یہ تو ہو گیا مہندی. پھر ہے بارات کا کلچر. آپ دیکھ لیں نا، بارات میں کیا ہوتا ہے آج کل، آپ خود ہی دیکھ لیں.
पहले तो जंग होती कितने होंगे कितने नहीं होंगे, उधर से हाँ। कितने आएंगे इधर से कितने होंगे, मतलब ये उधर से 50 आ रहे हैं इधर से 100 जाएंगे। ये तो मतलब जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट बेस है कि मतलब यहाँ से 50 जाएंगे वहाँ से 60 आने चाहिए, लड़कियों की तरफ से ज़्यादा, जो लड़की की तरफ से आ जाए। मुझे ऐसा लगता है कि लड़के को एक दो साथी मतलब साथ लेने चाहिए, दोस्त वगैरह, या जो ज़्यादा से मतलब ज़्यादा जो बड़े 5 लोग हों। 5 5 बहुत मतलब ठीक है, ज़्यादा वो तो ज़्यादा से ज़्यादा हो गया। मतलब कुछ मजबूरी की वजह से 5, उसके ज़्यादा ये भी तो औरत के घर पे वालों पे लोड पड़ता है ना, जो आपने औरत लानी है तो उनके ऊपर अगर हम 60 बंदे ले जाएं सिर्फ बारात वाले, तो उनके ऊपर उसको कितना खर्चा होगा, फिर लोड कितना पड़ेगा, ये भी तो अब ये भी है ना, जो लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा है। मुझे बताया ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियाँ की, 11 शादियाँ की, 11 की 11 वलीमा किए, 4 शादियाँ, 4 बेटियों को रुखसत किया। मुझे एक जगह पे बताओ ना वलीमा किया है, जो खुद को कहते हैं कि हमारे पास पैसा है, हमें लोगों को दिखाना है, तो यार नबी पाक ऐसा नहीं कर सकते थे, कि उन्होंने क्यों नहीं किया? असल में ये जो बारात का कल्चर हमारे यहाँ पे आया नहीं, ये नहीं है, इस्लामिक कल्चर नहीं है। ये बारात वाला जो कल्चर है, ये इस्लामिक कल्चर नहीं है। बारात कहाँ से आई है? ये मतलब पहले हिंदुइज्म में ऐसा होता था कि वो डाकू, पहले ज़माने में डाकू होते थे ना, वो लूट लेते थे काफिले को। तो जब बारात जाती थी, ये सामान वगैरह लेकर, मतलब कुछ बंदे जाते थे, तो मतलब वो जो लूट लेते थे, काफिला लूट लेते थे, कभी दुल्हन को भी साथ ले जाते थे, मतलब वो डाकू थे, कुछ भी करते थे। उसके लिए बारात वाला सिस्टम निकला था कि भाई 10-15 बंदे बड़े मजबूत जवान वाले, बड़े जिस्म वाले, वो जाएंगे, अगर डाकू वाकू का अटैक भी होगा तो मतलब संभाल लेंगे सारे सामान को संभाल लेंगे। बाद में ये रिचुअल हमारे यहाँ पे भी आ गए, चलो हिंदुइज्म में तो था ही, अब हमारे यहाँ पे भी आ रहा है कि 50-50, 60-60 बंदे जा रहे हैं और मतलब बारात लेकर जा रहे हैं। तो मतलब ये जो हम सारी चीज़ें बाहर से ले रहे हैं और अपना कुछ नहीं कर रहे हैं हम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीके हैं, अल्लाह के जो अहकाम हैं, उनके मुताबिक हम ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं। और आप ये देख लेना कि मुझे एक बंदा बोल रहा है कि ये जो बारबेक्यू बेचने वाला होता है यार, कितने वो रेडी लगाते हैं दिन में, शाम को खाते हैं, मुश्किल से गुजारा होता है। 29 लाख उसने खर्चा किया शादी पर, कई बंदा है तो 29 लाख जो शादी पे खर्चा करेगा बारबेक्यू वाला, सिर्फ इस वजह से, किस वजह से कि मैं इन्फीरियर साइकोलॉजी में न चला जाऊँ, मतलब मुझे लोग कम, एहसास से कमतरी इसको कहते हैं कि मुझे लोग कम समझेंगे, इसलिए अगर वो 10-11 लाख कर रहा है तो मैं उससे ज़्यादा कर लूँगा, मेरी पहचान जो है वो माशरे में उससे ज़्यादा होगी। मेरा नज़रिया ये है कि लोग जाएँ बाढ़ में, चाहे फिर आपको वो अपने रिश्तेदार भी क्यों ना हो, जो आपको शरीयत के मुताबिक काम करने से रोकते हैं, उनको को अस्सलाम वालेकुम, आपका अपना रास्ता, मेरा अपना रास्ता। ये बहुत बहुत बड़ा मसला है शादी का। कहते हैं कि अब हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बदलेंगे, शुरुआत ही शादी से होगी। अच्छा, जब आप सुन्नत के मुताबिक शादी करोगे, जब आप शरीयत के मुताबिक शादी करोगे, तो आपके हर एक मसले हल हो जाएंगे। नहीं, असल में जो शादी हराम से शुरू होगी, गाने बजाने से शुरू होगी, आपको लगता है उसमें से कोई ऐसा बच्चा निकलेगा उसका एंड भी जो हराम खालिद का बिन वलीद जैसा होगा या सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा होगा? वो ये नामुमकिन बात है। वहाँ पर तो कैसे लोग हैं, वहाँ पर कारून जैसी सोच वाले लोग होंगे, कारून जैसी सोच वाले। लेकिन ये कभी हो ही नहीं सकता कि जो हराम से शुरू करे सारी चीज़ें, म्यूज़िक सब कुछ हो, उसके अंदर ढोल धमाका हो, हर चीज़ हराम के हिसाब से हो रही है, और फिर हम समझे उसमें ऐसे खालिद बिन वलीद और सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा पैदा ये तो होगा। ख्वाब है, ऐसा मतलब कभी नहीं ये हो तो सकता। ख्वाब है। और अच्छा, ये अलग चीज़ हो रही है कि मतलब दुल्हन को एक जगह बिठाया जा रहा है और तमाम मर्द और तमाम औरतें आ रही हैं, उनको देख रहे हैं, तो उसके बाद उनको पैसे पकड़वाते हैं, 1000-500 रुपये ऐसे पकड़वाते हैं, कार्ड देते हैं, कुछ भी देते हैं। कश्मीरी में बोलते हैं सर गुलमियोट। हाँ, गुलमियोट। तो आपको पता है ना गुलमियोट का कंसेप्ट क्या है? ये अगर एज अ कर्ज आप दे रहे हो, मतलब आपने दिया पहले, तो उसके बाद आप ये सोच रहे हो कि अगला बंदा मुझे देना चाहिए वापस, ये तो कर्ज हो गया। ठीक, अब उस अगले बंदे को देना ही देना पड़ेगा, उसके ऊपर कर्ज है। अगर आप इसके ऊपर ये चाह रहे हो कि वो मुझे ज्यादा देना चाहिए कुछ टाइम के हो बाद, जाएगा, वो तो एक तरह से सूद में आ जाएगा। सूद आ जाएगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस गुलमियोट के कल्चर से हम बाहर निकलें। ये जो गुलमियोट और क्या होता है, तमोल, तमुल। हाँ तमोल गुलमियोट, ये कश्मीरी टर्म है, तो मतलब उससे हम बाहर निकलें। गुलमियोट भी जरूरी नहीं है और माले लगाना जरूरी नहीं है, कर मैं वो कहता कहते हैं हूँ, ना अगर कोई देना भी चाहता है, इसे चुपके से जेब में डालो, बात खत्म, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, हाँ, वो सिर्फ दूल्हे को पता चलना चाहिए, दे दिया। हाँ, तो वो नहीं है असल में, इसी को खत्म कर देना। ये मैं कह रहा हूँ इस कल्चर को ही खत्म कर दें, ये जो माला वाला सिस्टम है इसको भी खत्म कर दें। ये सब जितनी भी शादियों में हो रहा है ना, कि माला लगाना, गुलमियोट, तमुल, जितने भी ये रस्में हैं ना, ये एक जो बेचारा मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा है, उसके लिए एक बहुत बड़ा बोझ उसके। और मुझे लगता है सबसे पहले इस दीनदार इस पर फिट आ जाए। मैंने बड़े बड़े दाढ़ी वालों को देखा है, अबायाज वाली लड़कियों को देखा है, वो शादी के दिन वही सेम कल्चर अपनाते हैं जो बाकी अपनाते हैं। आप इससे थोड़ा यूनिक हो जाएं, जो दीनदार है ना वो थोड़ा सा इस गुलमियोट से बाहर निकलें। तो गुलमियोट फर्ज कब से हो गया, अगर नहीं पकड़ते हो आप तो रहने दो, माफ़ कर दो, ज़रूरी है। अगर आपने किसी ने कर्ज भी, मतलब आपने किसी को दिया है, अगर वो दे भी नहीं तो इसमें कोई मसला नहीं, आप उनको माफ़ कर दें, लेकिन ये सिस्टम ख़त्म कर दे, गुलमियोट का सिस्टम ही ख़त्म कर दे। मर्द अपनी मतलब जो उसको पावर है या फाइनेंशियल सिस्टम है
جو اس کی فائنینشیل اچھی کنڈیشن ہے اس کے حساب سے شادی کر لے. ضروری تھوڑی ہے اس کو کہ میں اتنی شادی کروں گا بعد میں مجھے اتنا گل میں اٹھائے گا تو وہاں سے برابری ہو جائے گی. ایسا نہیں کریں آپ, بلکہ سب سے پہلے آپ خود چینج ہو جائیں, اس کے بعد آپ دوسروں کو یہ کہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ مطلب داڑھی والے بھی ویسی شادی کرتے ہیں جیسے عام لوگ کرتے ہیں, تو ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے دینداروں کو چاہیے کہ ویسی شادی کریں جیسے انہوں نے مطلب جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا. اور یہ جو جوتا چھپائی رسم ہے, یہ دودھ پلائی رسم ہے, یہ سب اغیار کی رسمیں ہیں, ان سے ہم باہر نکلیں. اور شادی جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ مسجد میں ہو جائے, عورت گھر آ جائے, اس کے بعد اب ولیمہ دیں جو آپ کی حیثیت ہو, چاہے آپ کی حیثیت کروڑوں کے ولیمے کی ہو تو لیکن پھر بھی آپ کم دیں تاکہ جو غریب ہے اس کے لیے گنجائش کھل جائے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنا پیسہ خرچ کر دیں کہ دوسروں کو احساس کمتری کا شکار کر دیں. اس لیے ہم ان شادیوں کی شادی جو ہے وہ اس سے سمپل بنائیں, جتنا ہو سکے اتنا سمپل بنائیں. دیکھیں نا کشمیر کے حالات دیکھیں نا, 50,000 سے زیادہ لڑکیاں جو ہے وہ 40 سال کے اوپر ان کی ایج ہو گئی, ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے. یہ کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے وہ بھی غریبوں کی لڑکیاں نا. بس یہی تو ہے, مطلب ایک بندہ پوری عمر پیسے مطلب خرچ میں کماتا ہے بعد میں ایک شادی پہ سارا پیسہ خرچ کر دیتا ہے. تو یہ کہیں سے مطلب یہ لاجیکل بھی نہیں لگتا کہ مطلب یہ کہاں سے آپ کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے میں شادی پر اتنا خرچہ کر رہا ہوں. تو خدا کے واسطے یار ہم معافی مانگتے ہیں کہ شادی کو سمپل کریں. سب سے پہلے دینداروں کے اوپر یہ عائد ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شادیوں کو سمپل کریں. اگر وہ نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جو دوسرے ہوں گے وہ تو ہم سے سمپل سی بات ہے, جب تک آپ خود سے سٹارٹ نہیں کرو گے تو آپ کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. شروعات اپنے آپ سے کرنی ہے, اپنے آپ کو بدلو, شریعت کے دائرے میں رہ کر کام کرو. مجھے پتہ ہے اس معاملے میں بہت زیادہ آپ کو فیس کرنا پڑے گا, لیکن اتنا ضروری ہے. اگر آپ اتنا نہیں کر سکتے ہو تو پھر آپ دین کے معاملے میں کامیاب بھی نہیں ہو سکتے ہو. نہ دنیا بن سکتی نہ آخرت بن سکتی. اور عورتوں کی طرف سے بھی ڈیمانڈ ہے نا کہ مطلب یہ دیکھ لیں ہم کہ یہ جو لڑکی والوں کی طرف سے یہ جو ڈاوری والا ہے کہ ایک بندہ ڈاوری نہیں لے رہا ہے, دہیج نہیں لے رہا ہے, لیکن لڑکی والے اس کو زبردستی فورس کریں کہ آپ کو لینے ہیں ایز اے گفٹ. نہیں, ہماری لڑکی کو وہاں پہ تانا دیں گے کہ یہ کچھ ساتھ نہیں لے کر آئی. مطلب یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب تانے سے کیا ہوگا؟ یہ ایک وہ کہتے تھے نا انگریزوں کی ایک چال تھی جس میں زیادہ تر یہاں انڈین یہ سب برے صغیر میں پائی جاتی ہے. یہ سب چیزیں سینٹرل ایشیا میں یہ سب چیزیں نہیں پائی جاتی. سعودی عرب میں جاؤ گے یہ سب چیزیں نہیں پائی جائیں گی. یہ جو برٹش رول آیا تھا نا یہاں پر, اس نے ہندو اور مسلمان کے دماغ کے ساتھ کھیلا اور اس کا فائدہ جتنی بھی رسمیں وہاں سے تھی وہ مسلمان کے اندر ڈال دی. اب یہ جو جنریشن چلی جا رہی ہے, یہ جو ہماری نئی جنریشن آ رہی ہے, ان کو پتہ ہے یہ سب چیزیں غلط ہے, یہ سب چیزیں وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں. لیکن جو ہمارے جو پیچھے سے رسم چلی آ رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی رسم نبھانی ہے. یہ ہمارے لیے ایک شرم کی بات ہے اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے. بہتر یہ ہے کہ ڈاوری سے ہم دور ہو جائیں. مطلب یہ جو دہیج والا کلچر ہے نا اس سے ہم دور ہو جائیں. نہیں لیں کہ ان کی لڑکیوں کو کچھ بھی کہیں تو نہیں لیں آپ دہیج. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا آپ کو مطلب 2-3 تھوڑا سا ڈانٹ پڑے گی یا کچھ اور ہوگا, لوگوں کی باتیں سننے پڑے گی 2-3. تو اس کے بعد زندگی ہے, زندگی میں آپ کو لوگوں کی باتیں سننی, اگر آپ سن نہیں سکو گے تو آپ زندگی میں کچھ کر بھی نہیں سکو گے. ظاہر سی بات ہے. اگر آپ ان سارے کلچر سے باہر نہیں نکلیں گے تو عنقریب ایسا مطلب زمانہ آنے والا ہے, مطلب جلدی یہ ایسا آپ کو دیکھنے کو ملے گا, شادی کوئی نہیں کرے گا, شادیوں سے سب بھاگیں گے. اور جو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ نکاح جو ہے وہ میری سنت ہے, اس پر عمل کیجیے, وہ نہیں ہوگا. پھر جو ہے ایک طرح سے یہ جانور والا سسٹم بنے گا. اس مطلب یہ دنیا ویسے بھی جاری ہے, یہ بل ہم ازل جانوروں سے بھی بدتر بنتی جا رہی ہے. یہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ جانوروں سے بھی گئی گزری ہے. چلو جانور تو تب بھی ہر شاہ مہیا کرتے ہیں, یہ انسان تو اشارہ ہے نا کہ مرد قیامت کے دن کم ہوں گے, عورتیں زیادہ ہوں گی. کہاں قیامت کے دن مرد عورتیں زیادہ ہوں گی, عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی. قیامت سے پہلے بھی عورتیں زیادہ ہوں گی. ہاں عورتیں پاپولیشن کے حساب سے عورتیں زیادہ ہو جائیں گی, مرد کم, اور جہنم میں بھی عورتیں ہی زیادہ ہوں گی احساس کمتری کی وجہ سے. تو اس لیے شادیوں کو بہت زیادہ سمپل بنائیں. اور بھی بہت زیادہ رسمیں ہیں, مطلب اب ہم گنیں تو گنیں کتنی, یہ تو بہت لمبا ٹاپک ہے. تو اتنی رسمیں اور اتنا سب کچھ, تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے دیندار اس کو شروع کریں کہ وہ نکاح سمپل طریقے سے کریں, مسجد میں کریں, اس کے بعد کچھ ساتھی لے جائیں. لڑکی والوں کا مطلب آپ کو لگنا چاہیے ان کو خرچہ ہی نہیں ہونا چاہیے, بالکل بھی نہیں. اور یہ لڑکی والے بھی بڑے مہر وہر بڑا بہت لمبا رکھتے ہیں, 20 لاکھ 30 لاکھ, کوئی ضرورت نہیں ہے. مہر فاطمی رکھیں وہ سب سے اچھا. مہر فاطمی کتنا تھا؟ 131 گرام چاندی, مطلب تولہ چاندی تھا. وہ آج کے حساب سے بنتا ہے 1,30,000 40,000 کچھ اس طرح سے بنتا ہے. وہ رکھ لیں کیونکہ ریٹ کے حساب سے چینج ہوتا رہتا ہے. ہاں ریٹ کے حساب سے چینج, کیونکہ اگر ہم دیکھ لیں کہ کوئی یہ کہے کہ میں اتنا غریب ہوں, لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غریب تو نہیں ہے, بالکل میرے نبی سے زیادہ غریب تو نہیں. اور انہوں نے جب 1531 گرام چاندی رکھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ہم بھی تو رکھ سکتے ہیں. اب کوئی بہت زیادہ امیر ہوگا تو اس کی بیٹی فاطمہ سے زیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سلام اللہ علیہ, وہ اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا, مطلب اسٹیٹس میں, بالکل اسٹیٹس میں نہیں ہے نا.
तो फिर उतना ही उसको भी रखना चाहिए, 131 ग्राम चांदी, चाहे उसके पास कितना ही पैसा हो, लेकिन वो देखे कि सुन्नत क्या है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना रखा, तो इसके हिसाब जब से एक हम शादी डॉक्टर 10,000 में शादी कर सकता है, हाँ सुना था आपने, एक डॉक्टर ने 10,000 रुपए में शादी की। हाँ 10,000 जब नहीं, एक बंदा शरीयत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक शादी कर सके, मुझे एक बंदा मिला, उसने कहा कि मैंने 3 बेटियों की शादी की या 2 बेटियों की, मैंने सिर्फ 10-10 हज़ार रुपये खर्च किया है और सब ने, पूरे इलाके ने सही तरीके से खाया है। मतलब ऐसे भी लोग होते हैं, मतलब लेकिन हम असल में ये सबसे पहले दीनदारों से शुरू होता है कि मतलब लोगों को फिर एक राह मिलती है, वो सोचते हैं कि दीनदार ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करेंगे। इसलिए हमारी तमाम लोगों से गुजारिश है कि शादियों को सिंपल करें, शादियों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं, इतनी रस्में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टेंट वेंट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिंपल से औरत को घर लें, उसके कुछ दिन बाद या उसी 1 दिन बाद वहाँ पे वलीमा कर लें तो हो गया शादी, मतलब मसला ख़त्म हो गया। उसके बाद जो औरत का महर है वो कहीं भी यूज़ कर सकती है, उसके बाद उस महर से आप उम्रा भी कर सकते हो, वो औरत उम्रा कर सकती है, कहीं भी जा सकती है, मतलब वो महर कहीं भी खर्च कर सकती है। उसके बाद आप लंबा टूर मार लें, बाहर जाएँ, उम्रा पे जाएँ तो सबसे बेस्ट ये है। तो इंशाल्लाह ऐसे हम शादियाँ कर लें, ठीक है। इंशाअल्लाह।